اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، حقیقت یہ ہے کہ میرا یہ مقام ہرگز نہ تھا کہ میں ایک ایسے عظیم شان دینی اجتماع موضوع پہ بات کرتا، تاہم جب آپ حضرات کا حکم ہے تو میں کچھ مفروضات پیش کرتا ہوں۔ اب جبکہ آپ کے حضرات سے ہم کلام ہونے کے باوجود ایک موقع ہی مل ہی گیا ہے، تو کوشش کرتا ہوں کہ ایسی بات کہوں جو آپ کے دل میں اتر جائے اور آپ کے لیے مفید ہو، جس سے کم از کم ان لوگوں کو ضرور فائدہ پہنچے جو دین کے لیے اپنی زندگی وقف کرنا چاہتے ہیں، جو اللہ کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، جن کو آخرت کی فکر ہے۔ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ میں نے اپنی گزارشات کا عنوان قرآن حکیم کی اس آیت سے بنایا ہے، یعنی ترجمہ، اس شخص سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور یہ کہے کہ مسلمانوں میں سے ہوں۔ یعنی میری آج کی گزارشات کا موضوع ہے کہ دعوت اللہ۔ اس کا موضوع کا انتخاب میں نے دو وجوہات کی بنا پر کیا۔ امت کا فرض منصبی، ایک یہ کہ آپ جس امت کے افراد ہیں اس کا مقصد وجود تضمین یہی ہے کہ دعوت اللہ، یعنی دنیا میں ہماری عزت سربلندی ہی نہیں، ہمارے وجود و بقا کا انحصار بھی اسی بات پر ہے کہ ہم نے اپنے فرض منصبی کو کمال حق ادا کرے۔ سورۃ بقرہ کی 17ویں رکوع میں ویل قبلہ کے حکم کے ساتھ ہی یہ آیت وار ہوئی ہے کہ ترجمہ، ہم نے تمہیں ایک وسط اس لیے بنا ہے تم لوگوں پر گواہ ہو اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گواہ ہوں۔ ویل قبلہ کا حکم دراصل علامت سمبل تھی امر کے ہم توالی اقصا یعنی بنو اسرائیل سے ہدایت خدا بندی کی امانت داری کا منصب سلب کر لیا گیا ہے اور آپ کو یعنی مسجد حرام یعنی بنو اسماعیل اس منصب پر فائز کر دیا گیا۔ ظاہر ہے کہ امت مسلموں کا اصل مرکز و قلب ہونے کی حیثیت سے بنو اسماعیل ہی کو حاصل ہے۔ انہی کی زبان خدا کی کتاب کی حامل بنی اور انہی کے رسوم و رواج سے قطعی بریدہ حذف و اضافے کے ساتھ خدا کی آخری شریعت کا تانا بانا تیار ہوا۔ یعنی وہ دوسری اقوام جو بعد میں اس امت میں شامل ہوتی چلی گئی، معنی اعتبار سے یقین میں سے یہ بھی اللہ کا بڑا فضل ہے جو ان پر ہوا، لیکن یہ شرف معین ہی کو حاصل ہوا جو خدا کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت انہی میں سے ہوئی۔ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا۔ اس امت کی وجہ تشکیل اور غرض رسول سورہ آل عمران میں ان الفاظ میں بیان ہوئی ہے کہ تم وہ بہترین امت ہو جسے نوح انسانی لیے برپا کیا گیا ہے۔ تم حکم دیتے ہو نیکی کا، روکتے ہو بدی سے اور ایمان رکھتے ہو خدا پر۔ گویا دنیا کی دوسری تمام اقوام اپنے لیے جیتی ہے اور ان کا مطلع نظر ان کے سوا اور کچھ نہیں، تاہم ان کا بول بلا عظمت والا اور آدم کی زیادہ سے زیادہ رات کو بڑے تو عسکری سیاسی اور ورنہ کم از کم معاشی تہذیبی تسلط کے چنگل میں گرفتار کر کے اپنے تابع کر رکھا۔ لیکن اس امت کا جینا اس لیے ہے کہ دنیا میں اللہ کا نام رہے، اس کا کلمہ بلند ہو، حق کا بول بالا ہو، نیکیاں عام ہو، اچھائیاں پروان چڑھیں اور بدیاں ختم ہو اور برائیوں کو اتصال ہو جائے۔ یعنی یہ امت دراصل دنیا میں خدا کی نمائندہ، خیر کا ذریعہ، اعلیٰ انسٹرومنٹ اور شر باطل کے اتصال کا ادارہ انسٹیٹیوشن ہے۔ جب تک یہ اپنے اس فریضے منصبی کو ادا کرتی رہی، ان کا بول بالا حق کے ساتھ ہی سربلند رہی، لیکن جب اس نے اپنے مقصد وجود کو بھلا دیا، یہ بھی کہ بس دنیا کی دوسری قوموں کی طرح ایک قوم بن کر رہ گئی، تو اس پر بھی اسی طرح عتاب خداوندی نازل ہوا جس طرح اس سے پہلے بنی اسرائیل پر ہوا۔ عالم اسلام کی سیادت بنی اسماعیل یعنی عربوں سے چھین کر کردوں اور سلجوکیوں کو عطا کر دی۔ اس پر بھی آنکھیں نہ کھلی تو فتنہ تاتار کی صورت میں قہر خداوندی کا وعدہ نازل ہوا، بہو نقشہ کھینچ لیا گیا جیسے حدیث میں بتایا گیا تھا۔ تاریخ حیران رہ کے اہل ہند فتنہ تاتار کا انتظار ہی کرتے رہ گئے، کیوں ان کا رخ کی مانند سیدھا بغداد کی طرف رہا۔ لوگ بھول جاتے ہیں کہ اس امت کا مرکز بنو اسماعیل تھے اور اس کا قلب بغداد تھا اور اصل گوشت شمالی کی مطلوب تھی۔ تاریخ شاہد ہے کہ اس کے بعد مسلمانوں میں سے جو قومیں ابھری وہ بنو اسماعیل میں سے نہ تھی، یعنی ہند میں مغل اور ایشیا کے
میں ترک جو بالآخر آٹومن امپائر اور خلافت عثمانیہ کے وارث تھے۔ اسی طرح بنو اسماعیل کی مذہبی دینی سیادت کا آخری امتیازی نشان بھی مٹ گیا۔ ان کی حیثیت ترکوں کے محکوموں اور باج گزاروں سے زیادہ کچھ نہ رہی۔ یہ تو پچھلی صدی کے واقعات ہیں۔ اس کے اوائل میں وہ ترکوں کی غلامی سے نکل کے پہلے یورپی تسلط کے تحت آئے، پھر صدی کے وسط کے لگ بھگ آہستہ آہستہ اس سے بھی نجات پائی، آزادی کی سانس لیا۔ اس کے بعد کے رابع صدی اس داستان کا المناک ترین باب ہے، جو آزاد ہو کر بھی جب انہوں نے دین سے بے رخی اختیار کی اور زندگی دنیاوی طور پر گزارنے لگے اور مغرب تہذیب کے ظاہر سے متاثر ہو کر یاشی اور فکری عملی آوارگی کو شعار بنایا، ملت اسلامیہ کی بجائے نسلی نسبتوں کو ابھارا، قومیت کو ابھارا، شریعت کو پس پش ڈالا اور مذہب کے نام پر لیویوں پر ظالم ڈھائے، تو بالآخر کم از کم بنی اسماعیل کی حد تک بھی آ کر رہا، وعدہ آخر رہا۔ اللہ نے اپنی ایک اعلیٰ اعلان منحوب قوم کے ہاتھوں انہیں ایسی ذلت ہمیں شکست دی کہ رہے نام اللہ کا۔ حالیہ عرب اسرائیل جنگ سے ذلیل خوار تو پوری ملت اسلامیہ ہوئی، اور یہ داغ رسوائی لازماً سارے ہی مسلمانوں کے حصے میں آیا۔ لیکن اس میں بہرحال اصل جو ٹارگٹ تھے وہ عرب ہی ہیں۔ دینی پستی اور مذہب سے بات یقیناً اس وقت پوری امت مسلمہ ہی کا حال ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس معاملے میں مصر، شام اور لبنان کی بستیاں اور دوسرے مسلمانوں سے کئی ہاتھ آگے ہیں۔ تو پھر کون سے تعجب کی بات ہے کہ اگر ذلت رسوائی میں سے بھی سب سے بڑا حصہ انہی پہ پایا۔ ویسے بھی جب عزت، فضیلت اور شرف میں مقدم تھے تو ذلت اور رسوائی کا بھی حصہ اولا انہی کا ہونا چاہیے۔ وطن طور کھینچ گیا، غرض صرف اس قدر کرنا تھا کہ اس امت کی غرض تحسین دعوت اللہ ہے۔ اس پر نہ صرف کہ اس کی عزت و عظمت کا انحصار ہے بلکہ وجود و بقا کا دار و مدار بھی ہے۔ اپنے فرض منصبی کی ادائیگی کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے پے در پے تنبیہات اس لیے ہیں کہ ہم جان لیں کہ ہمارے لیے فکر الا اللہ کے سوا کوئی راہ نہیں ہے، اور اپنی عظمت وسط وارینہ کی بازاریف ہی نہیں بلکہ اپنے وجود بقا کی ضمانت کے لیے بھی کوئی لائے عمل دعوت الا اللہ کے سوا موجود نہیں ہے۔